السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی اسحاق تنویر آپ سب کا اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ طارق فتح کا انتقال ہوا کینیڈا میں کینسر کی وجہ سے۔ لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک وہ جو غم منا رہے ہیں، دوسرے وہ جو خوشی منا رہے ہیں۔ غم مناؤ یا خوشی مناؤ، یہ اپنا اپنا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس وقت جہنم میں ہے اور فلاں شخص اس وقت جنت میں ہے۔ تو میرا اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ کیا ہم نام لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت جہنم میں جل رہا ہے اور جہنم پہنچ چکا ہے؟ کیا ہم نام لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص اس وقت جنت میں اور جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے؟ کیا اس طریقے کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ خیر، اس مسئلے پر جب میں کچھ اہل علم سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے شیخ صالح الفوزان کا یہ چھوٹا سا کلپ شیئر کیا۔ آپ ضرور اس کو سنیے گا۔ اس کلپ میں شیخ صالح الفوزان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا کافر کے بارے میں، ٹھیک ہے، میں تو کافر کی بات کر رہا ہوں، کافر وہ جو اللہ پہ ایمان لایا ہی نہیں، کافر وہ جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، کیا ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے نام لے کر کہ فلاں فلاں کافر جو ہے یہ جہنم میں ہے؟ تو شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب اس مسئلے کو ہمارے اہل علم حضرات نے شیخ محمد رحمانی صاحب جو دلی کے کافی مشہور عالم ہیں، ان سے جب اس مسئلے کو شیئر کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ شیخ آپ بتائیے کہ کیا کسی کا نام لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص فی الحال جہنم میں ہے یا فی الحال جنت میں ہے؟ تو شیخ رحمانی صاحب نے بھی اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا، یہ اصل میں کفار کے حکم کے بارے میں ہے، لیکن کسی خاص آدمی پر جو کافر ہے وہ مرنے کے بعد جہنمی ہے، اس خاص آدمی کے اوپر ہم حکم نہیں لگاتے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی نام لے کر کے فلاں شخص جہنم میں گیا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو، ایمان قبول کیا ہو، اور یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان مخفی رہا ہو یا کچھ لوگ جانتے ہوں۔ جو شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کسی کا بھی نام لے کر، بھلے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، یہ نام لے کر ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پاس کا معاملہ ہے۔ اللہ اس کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ عمومی طور پر جنرل وے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے ایک انسان جہنم جائے گا، یہ عمل کرنے سے انسان جنت جائے گا، یہ عقیدہ رکھنے سے انسان جنت جائے گا، ایسا عقیدہ رکھنے سے انسان جو ہے جہنم جائے گا۔ مگر کسی کا نام لے کر اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص فی الحال جہنم میں جل رہا ہے، جل چکا ہے، یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اب یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماننے والے، ہم قرآن کے فالوورز ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کا یہ دو رویہ پن دیکھ کر کافی تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، اور جنت اور جہنم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، مالک الیوم اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے جب اس کا اظہار کرنے کی، ان عقائد کا اظہار کرنے کی، تو اس وقت ہم جو ہے بالکل اس کے برعکس چلے جاتے ہیں کہ فلاں شخص یہ جہنم چلا گیا۔ مجھے کوئی طارق فتح سے ہمدردی نہیں ہے، نہ میری ان سے رشتہ داری ہے، نہ طارق فتح سے میرا کوئی جو ہے ریلیشن ہے، مگر یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اتنا عام ہو چکا ہے، آج طارق فتح کے اوپر، کل کسی اور کے اوپر، پرسوں کسی اور کے اوپر، یہ ایک عجیب اور غریب قسم کا مزاج بن چکا ہے۔ لوگ جو ہے اٹھے بیٹھے لوگوں کی تکفیر کر دیتے ہیں، اٹھے بیٹھے کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، اٹھے بیٹھے کسی کو منافق بنا دیتے ہیں، کسی کو مرتد بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو جہنم پہنچا دیتے ہیں، کسی کو جنت پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ دو دوست تھے، ایک دوست تھا بڑا شرابی کبابی اور دوسرا تھا
جو بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا. تو نیک متقی پرہیزگار جو تھا وہ جو ہے شرابی کبابی کو سمجھاتا تھا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. اب وہ سنتا نہیں تھا. تو آخر میں اس نے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ تجھے کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا, کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. جب اس طرح کی بات کی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر موت جو ہے طاری کی. دونوں اللہ کے پاس پہنچ گئے. اللہ نے دونوں سے سوال, یعنی اس شخص سے سوال کیا جس نے کہا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, تو اس سے اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم کو کس نے اختیار دیا اس بات کا کہ میں کسے جنت میں ڈالوں گا, کسے جہنم میں ڈالوں گا, کسے معاف کروں گا, کسے معاف نہیں کروں گا. دس از پیورلی آن اللہ سائڈ. یہ اللہ کا ڈیسیشن ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. بھائی یہ سمپل عقیدہ ہے, عقیدہ توحید کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, یہ صرف اور صرف اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ بھائی ان کا ظاہر تو ایسا تھا, اس کا ظاہر ایسا تھا. ٹھیک ہے, ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے, کریے آپ. اور ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, طارق فتح کو انڈیا کے ٹی وی چینلز پر بلایا جاتا تھا. ٹی آر پی بڑی زبردست ہائی آتی تھی. ٹی آر پی کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا جو بھی تھا. مگر آپ مجھے بتائیے طارق فتح کے ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے کہیں کمیونل رائٹس ہوئے ہیں, یا پھر طارق فتح کے ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے مسلمان مرتد ہوئے ہیں؟ طارق فتح کا تو سٹینڈ کلیئر تھا. لوگ کلیئر کٹ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے ایک دم کرٹیکل ایٹیٹیوڈ کا آدمی ہے. تو کون جو ہے طارق فتح کی باتیں سن کے مرتد ہوا بتاؤ؟ کون جو ہے طارق فتح کی باتیں سن کر گمراہ ہوا, مسلمان سے جو ہے اس نے ایمان چھوڑ دیا؟ کون جو ہے طارق فتح کی باتیں سن کے جو ہے دنگا یا فساد کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو ایک ٹی آر پی کے لیے ایسے آدمی کو لایا جاتا تھا اور پھر ڈسکشن ہوتا تھا, ایک آرگومنٹ پبلک میں چھوڑا جاتا تھا, اور لوگ سپورٹ میں بھی آتے تھے, لوگ اگینسٹ میں بھی آتے تھے, اور اس طرح کی چیزیں ہوئی. اور پھر جب یہ آدمی گزر گیا ہے تو اس آدمی کے بارے میں اس طرح کا یعنی کہ بیان کرنا کہ آدمی فی الحال جہنم میں ہے, جہنم کی کرسی پر بیٹھا ہے, جہنم پہنچ چکا ہے. تو بھائی میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کیسے طے کر سکتے ہو, فائنلائز کیسے کر سکتے ہو کہ یہ آدمی جنت میں جہنم میں؟ عامر لیاقت کا بھی جب انتقال ہوا تھا پاکستان میں, تو جو اہل حدیث عالم ہے شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب, انہوں نے جو ہے یہ دعا کی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اہل حدیث ان کے اوپر چڑھ گئے, بولنے لگے کہ بھائی آپ ایسے کیسے اس کے لیے دعا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے آخری لمحات کیا تھے آپ کو کیا پتا؟ اور شیخ خلیل الرحمان جاوید نے کہا کہ عامر لیاقت کا جو مالی اور جو واچ مین تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 دن تک, مرنے سے 2 دن پہلے تک وہ کنٹینیوس روتا رہا. تو شیخ نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کا وہ اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوا ہوگا, جو بھی ہوا ہوگا, ہم کو کیا پتا, ہم کو کیا پتا کیا ہے ان کے بیچ میں. اب جو طارق فتح کا بھی جو معاملہ ہے, بھائی آپ اس کو سیدھا جہنم پہنچا رہے ہو, بھائی لاسٹ لمحات میں کیا ہوا ہوگا ہم کو کیا پتا؟ بستر پر اس کے ساتھ کیا حالات ہوئے ہوں گے, اس کو کیا ریئلائزیشن ہوا ہوگا, کیا اس نے بات کی ہوگی, کیا اس کو احساس ہوا ہوگا, وی ڈونٹ نو. ہم کو اس چیز کا علم بالکل نہیں ہے. تو اس بارے میں بات کرنا, میرے خیال سے اس بارے میں جرت کرنا, اپنا ایمان خراب کرنا اور اپنی آخرت خراب کرنا. اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے بھی تو خمینی کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا, مرسی کی موت پر بھی آپ نے جو ہے خوشی ظاہر کی تھی, قرضاوی کے موت پر آپ نے خوشی ظاہر کی تھی. دیکھیے خوشی ظاہر کرنا الگ ہے, خمینی کے لیے دعا کرنا الگ ہے, اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جہنم چلا گیا بولنا الگ ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خمینی جہنم میں ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرسی جہنم میں, کبھی میں نے نہیں کہا کہ قرضاوی جہنم میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے فتاوے, جن کے نظریات کی وجہ سے لوگوں میں قتل و غارت گری ہوئی ہے, مسلمانوں کا خون بہا ہے, غیر مسلموں کا خون بہا ہے. ٹھیک ہے, طارق فتح کا تو سٹینڈ کلیئر تھا. لوگ کہتے ہیں کہ طارق فتح منافق تھا. بھائی منافق تو اسے کہتے ہیں جو سام میں اچھا لگتا ہے اور پیچھے سے جو ہے کام کرتا ہے. طارق فتح تو بھائی سام میں بھی وہی تھا, پیچھے بھی وہی تھا. تو آپ کس طرح سے جو ہے اس طرح کے فتوے بازیاں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایسے فتوے لگانے سے گریز کریے. میں ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میں طارق فتح کی ہمدردی کے لیے آیا ہوں, نہیں, میں طارق فتح کی ہمدردی کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں. بس یہ آپ کی ہمدردی میں آیا ہوں کہ آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, آپ اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہو, اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہو اور اللہ کی مرضی لوگوں میں بیان کر رہے ہو کہ اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا, حالانکہ اللہ نے یہ غیب کا علم آپ کو دیا ہی نہیں.
بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منہج سلف کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی زاہد تنویر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔